رمضان المبارک میں ایک بوڑھی ماں کی آزمائش۔ رات کے سناٹے میں جب گھروں میں سکون کا عالم ہوتا تو ایک گھر میں کسی بوڑھی ماں کے دل کی سسکیاں خاموشی سے گونجتی تھیں۔ یہ اماں زبیدہ تھیں، جنہوں نے ساری زندگی اپنے 3 بیٹوں کو پالنے میں گزار دی تھی۔ دن رات محنت کی، اپنی خواہشات کو قربان کر کے ان کے خواب پورے کیے، لیکن جب بڑھاپا آیا تو وہی بیٹے ان کے اپنے نہ رہے، یا شاید انہیں اپنی مصروف زندگی میں ماں کی محبت کا احساس ہی نہ رہا۔ رمضان کی برکتیں اور اماں زبیدہ کی آزمائش۔ رمضان المبارک آ گیا تھا، وہی مہینہ جس میں اللہ کے بندے عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں، لیکن اماں زبیدہ کے لیے یہ مہینہ مزید آزمائش لے کر آیا تھا۔ ان کی 3 بہوئیں نائلہ، ثروت اور عظمیٰ خود کو بہت نیک ظاہر کرتی، مگر حقیقت میں وہ رمضان کو اپنی سستی کا بہانہ بنا کر سارا دن آرام کرتی اور اماں زبیدہ سے گھر کے کام کرواتی، وہ بھی اس حال میں کہ اماں روزے سے ہوتی۔ سحری میں بھوک اور افطار میں بے بسی۔ ہر رات جب سحری کا وقت آتا تو اماں زبیدہ چپ چاپ جاگتی تھی، اس امید پر کہ شاید بہویں انہیں بھی کچھ کھانے کو دیں گی، مگر بہویں صرف اپنی سحری کی فکر کرتی اور خود اچھے اچھے کھانے کھاتی اور اماں کے لیے بچا کچھا سالن اور سخت روٹی رکھ دیتی۔ اماں روزے دار صبر کرتے ہیں، آپ بھی صبر کریں، نائلہ طنزیہ لہجے میں کہتی۔ دوسری بہو کہتی، اماں آپ کو تو ڈاکٹرز نے پرہیز بتایا ہے نا۔ تیسری بہو بولتی، صبح اٹھ کر اماں نے اتنے سارے کام بھی تو کرنے ہیں، اماں کو آرام کرنے تو اماں آپ آرام کریں آرام۔ اماں زبیدہ بس آنکھوں میں آنسو لیے سخت روٹی کو چبانے کی کوشش کرنے لگتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روزہ رکھنا اللہ کے لیے ہے اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ دن بھر بہویں آرام کرتی، نماز بھی مشکل سے پڑھتی اور اپنے بچے اماں سے سنبھلواتی۔ جب اماں نماز پڑھ رہی ہوتی تو منجلی بہو تو جان کر کے اپنے بچے ان کے آس پاس چھوڑ دیتی، اماں زبیدہ سے سارا کام کرواتی۔ اماں جھاڑو دے دیں، دوسری کہتی برتن دھو دیں، تیسری کہتی اماں کپڑے تو استری کر دیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے، کہہ کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلی جاتی۔ اماں زبیدہ پر سینے میں شرابور، خالی پیٹ، کمزور ہاتھوں سے کام کرتی رہتی، بیٹوں کو خبر تک نہ ہوتی، کیونکہ بہویں سب کچھ ایسے ظاہر کرتی جیسے وہ بہت خیال رکھ رہی ہیں۔ افطار کا وقت آتا تو بہویں اپنے لیے بہترین کھانے تیار کرتی، کھجوریں، شربت، پکوڑے، سموسے اور نہ جانے کیا کیا، مگر اماں زبیدہ کے لیے ایک ٹھنڈی روٹی اور باسی سالن رکھ دیا جاتا۔ اماں آپ کو زیادہ کچھ کھانے کی ضرورت نہیں، آپ تو کم کھاتی ہیں نا، عظمیٰ ہنستے ہوئے کہتی۔ اماں زبیدہ کا دل خون کے آنسو روتا، مگر وہ چپ رہتی، وہ جانتی تھیں کہ اگر شکایت کریں گی تو بہویں مزید ظلم کریں گی۔ ایک رات رمضان کی آخری طاق رات تھی۔ فہد، جو اماں کا سب سے بڑا بیٹا تھا، عبادت کے لیے جلدی گھر آ گیا۔ اس نے اماں زبیدہ کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ بہویں مزے سے آرام کر رہی تھیں۔ اماں، آپ کام کیوں کر رہی ہیں؟ فہد حیران ہوا۔ اماں زبیدہ گھبرا گئیں، کچھ بول نہ سکی، لیکن فہد کو سب سمجھ آ گیا۔ اس نے چھپ کر مزید دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن اس نے غور سے سحری اور افطاری کے وقت کا مشاہدہ کیا اور ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ بہویں اندر ہی اندر اپنی ساس سے سارا کام کرواتی اور خود لا لا کر آگے ٹیبل پر اپنے شوہروں کے سامنے رکھتی۔ شوہروں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ سب کام ان کی بیویاں ہی کر رہی ہیں، انہیں کیا پتا کہ اماں بیچاری کچن میں کام کر رہی ہیں۔ اور جب بیٹے اپنی اماں کے بارے میں پوچھتے تو کہتی انہیں تو ہم نے سحری کروا دی ہے، اب وہ آرام کر رہی ہیں۔ رمضان کی 27ویں شب جب پورا خاندان اکٹھا تھا، فہد نے سب کے سامنے بہوؤں کی حقیقت بیان کر دی۔ اس کے دوسرے بھائی بھی حیران اور آگ بگولا ہو رہے تھے۔ فہد نے تمام ویڈیوز بھی دکھا دی جو اس نے چھپ کر بنائی تھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دوسرے بھائی اس پر یقین نہ کریں، اور کہنے لگا یہ کیسا رمضان تھا تم لوگوں کے لیے، عبادت کا بہانہ بنا کر تم میری ماں کو ظلم کا نشانہ بنا رہی تھی۔ فہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہویں شرمندہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ اماں زبیدہ کے دونوں چھوٹے بیٹے بھی شرمندہ ہو کر ماں سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کو مارا اور ماں کا بڑکپن کہ انہوں نے آگے بڑھ کر بہوؤں کو چھڑوایا، لیکن بیٹوں کو سکون نہ آیا۔ انہوں نے اپنی بیویوں کے گھر والوں کو بلا کر انہیں ان کے گھر بھیج دیا اور واپس نہ لانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن وہاں پر رہنے کے بعد بہوؤں کی عقل ٹھکانے آ گئی اور پھر گھر آ کر اپنی ساس سے معافی مانگنے لگیں، اور ساس نے بھی معاف کر دیا، اور پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس بخوبی ہو گیا۔
अम्मा जुबैदा की ज़िंदगी बदल गई। अब वो सुकून से इबादत कर सकती थीं, रोज़े रख सकती थीं और सबसे बढ़कर इज़्ज़त के साथ खाना खा सकती थीं। बहुओं को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, मगर जो वक़्त गुज़र चुका था वो लौट कर नहीं आ सकता। नाज़रीन, ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि रोज़ा सिर्फ़ रोज़ा रखने और इबादत का नाम नहीं, बल्कि सब्र, एहसान और दूसरों के साथ नरमी बरतने का महीना है। जो अपने घरों में ज़ुल्म करते हैं, वो लाख इबादत करें, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी इबादत कबूल नहीं होती। और जो दिल से माँ-बाप की खिदमत करते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको बर वक्त शऊर और हिदायत मिल सके। ऐसी मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।